الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا الذي أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وملجأنا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء أمته وأولياء ملته أولي البررة التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضرات محترم، سورہ الانفال کا درس الحمدللہ شروع ہے اور آج میں نے آیت مبارکہ 65 سے لے کر 69 تک تلاوت کی ہے. یہ ایک رکوع ہے پورا.
تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ چند جتنے منٹ ہمارے پاس ہیں ان سے جو کچھ ملتا ہے قرآن مجید کے اس درس سے ہم مستفید ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا پاک کلام سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی آیات کریمات میں آپ کو یاد ہوگا جنگ بدر کی باتیں ذکر ہو رہی تھی، مال غنیمت کی باتیں ہو رہی تھی، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو تسلیاں دی جا رہی تھی کہ تم جو کچھ یہ جہاد کر رہے ہو میری رضا کے لیے ہے، اور جو کچھ بندہ میرے لیے کچھ کرتا ہے تو میں اس کو محروم نہیں رہنے دیتا، اس کا بدلہ اس سے کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہوں۔ جنگ بدر ہوئی تو جنگ بدر میں اب میں نے عرض کیا تھا کہ چونکہ صحابہ بڑی تعداد میں تھوڑے تھے، وہاں 1000 بندہ تھا، یہاں 313 تھے، اب ان کے مقابلے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیاں دی، جس کے نتیجے میں صحابہ اکرام تیار ہو گئے جہاد کرنے کے لیے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ جو آپ کے غلام ہیں وہ اپنی طاقت دیکھتے ہیں اور دشمنوں کو دیکھتے ہیں، محبوب آپ کا کام یہ ہے انہیں تسلی دیتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہنے کے لیے کہیے۔ پچھلی آیات میں یہ تھا کہ مومنوں تمہیں ہر وقت جہاد کا سامان تیار رکھنا چاہیے، دشمن کسی وقت بھی تم پر حملہ کر سکتا ہے، لہذا ایسا تیار رہو کہ ان کو دور سے پتہ چل جائے کہ ہم یہ مسلمان بڑے تگڑے ہو گئے ہیں، اگر ہم ان پر کوئی حملہ کریں گے تو ہمیں بڑی سزا ملے گی۔ میں نے پچھلے درس میں اس کی کئی مثالیں عرض کی تھی۔ یہاں رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے محبوب مومنوں کو جہاد کی ترغیب دو، رغبت دلانا، کسی کو کسی کام کے لیے تیار کرنا، اور تیار کرنے کے لیے اس کے مختلف طریقے ہیں۔ تیار کسی کو ترغیب دینی ہو، اس بندہ جو آگے جس کو تیار کرنا ہے کسی کام کے لیے، اس کا جو سٹیٹس اور معیار ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو تیار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے صرف وہی لفظ استعمال کیا، حرض المؤمنین علی القتال، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو قتال اور جہاد کے لیے ترغیب دو، رغبت دلاؤ۔ اب کسی کام کو تیار کرنے کے لیے کسی کو ترغیب دینی ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بندے کا اپنا معیار جس کو ترغیب دینی ہے۔ اب ہم نے اگر کسی چھوٹے بچے سے بھی کوئی کام لینا ہو نا تو اس کو لالچ دیتے ہیں، اور کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انعام کا لالچ ہوتا ہے کہ تم اگر یہ کرو گے تمہیں یہ انعام ملے گا، تمہیں پرائز دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ارشاد فرمایا کہ محبوب ترغیب دو صحابہ کو جہاد کرنے کی، بلکہ یہاں صرف صحابہ کا نہیں استعمال کیا حکم، اللہ نے ارشاد فرمایا مومنوں کو تیار رکھو، مومنوں کو ترغیب دو جہاد کے لیے، کہ جب دین اسلام پر یا اہل اسلام پر کسی قسم کا کوئی دشمن حملہ کرنے کے لیے تیار ہو تو انہیں تیار رہنا چاہیے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ اب ترغیب دینے کے مختلف یہ ہر وہ سورس، ہر وہ ذریعہ جس کی وجہ سے بندہ جہاد سے ڈرتا ہے، کتراتا ہے، گھبراتا ہے، اللہ نے فرمایا محبوب ان کی اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے تو ہر وہ سورس استعمال کر جس سے ان کا وہ غم دور ہو جائے۔ مثلا کسی کو یہ ہے کہ میں بھی کمزور بندہ ہوں، میں جب دشمنوں کے لیے جاؤں گا تو ان کے ساتھ میں کیا مقابلہ کروں گا، وہ تو پہلی بار سے مجھے ہلاک کر دیں گے، پہلی بار سے مجھے قتل کر دیں گے۔ اب یہ ایک ڈر ہے، اس کے لیے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں ارشاد فرمایا گیا، فرمایا محبوب ان سے فرما دیجئے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 بندے ہوں صبر کرنے والے، اگر وہ کافروں کے مقابلے میں ہوں گے تو 200 ہوگا تو وہ بھی ہاتھ آئے گا۔ تم جو 20 ہو نا تمہارے مقابلے میں اگر 200 آئیں گے تو وہ بھی مغلوب ہو جائیں گے، تم ہی غالب ہوگے۔ اور وَإِيَّكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ، اور اگر تم 100 ہو تو يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، خداوند قدوس تمہیں 1000 کافروں کے مقابلے میں غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے ترغیب دینے کا۔ اب چونکہ صحابہ پہلے یہ دیکھ چکے ہیں کہ کیا ہوا میدان بدر میں، اب یہاں ان کو اور مزید تسلی دی جا رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ
گھبرانے کی کوئی بات نہیں، خدا تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری اس ضرورت کے لیے رب العالمین جل جلالہ فرشتوں کو تمہاری امداد کے لیے بھیج دے گا۔ اب یہاں ترغیب کی میں نے بات کی ہے، اللہ نے مومنوں کو حکم دیا، مومنوں کو کہ جہاد کرنے کے لیے تیار رہیے، ترغیب۔ اب اس کے لیے بھئی بندہ سوچتا ہے کہ پہلی بات یہ کہ وہ کمزور ہے، جی میں کیا کروں گا، دوسرا یہ ہے بھئی میں تو چلا جاؤں گا، میرے بچوں کا پیچھے کیا بنے گا، ان کی لوک آفٹر کون کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا محبوب ان کی ذمہ داری بھی اٹھا، مقصد یہ ان کو ترغیب دینا ہے جہاد کے لیے انہیں تیار کو، جو چیز بھی ان کے سامنے رکاوٹ بن رہی ہے نا، بزدلی کی طرف لے جا رہی ہے کہ نہیں جی پیچھے کیا بنے گا، یہ کیا ہوگا، اے محبوب تم ان کو تسلی دو، رہ گئی ان کی ضرورتیں تو میں وعدہ کرتا ہوں تیرے لب سے جو نکلتا جائے گا میں انہیں پورا کرتا رہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا۔ اچھا جی اب یہاں ہم نے ایک مسئلہ اور غور کرنا ہے، اللہ نے نبی کو فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مومنوں کو ترغیب دو جہاد کرنے کی، اور اگر کوئی جہاد سے روکنے کی ترغیب دے رہا ہو تو بندہ کون ہوا؟ وہ نبی کا دشمن ہے۔ نبی کو حکم یہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم انہیں ترغیب دو جہاد کرنے کی، اور جو ان کو ڈرا کر ترغیب دینے کے بجائے روک رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جہاد سے مسلمانوں کو سب سے پہلے کس نے روکا تھا؟ وہ کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اور کہتا ہے نہیں نہیں جی اب جہاد کی ضرورت نہیں۔ علی جا وہ ہے مرزا غلام محمد قادیانی، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا دوستو اب چھوڑ دو جہاد کا خیال، دوستو جہاد کا خیال چھوڑ دو۔ آگے کیا کہا تھا جی؟ دین میں حرام ہے جہاد اور قتال، یعنی دین میں حرام ہے جہاد اور قتال۔ اللہ کا محبوب حکم دے رہا ہے جہاد کرنے کے لیے اور مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے۔ اب آپ اندازہ فرما رہے کہ اب بھی وہ اگر دعویٰ کرے میں مسلمان ہوں، جس کام کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا اس کی تو مخالفت کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں مسلمان وہ ہے جس نے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، رحمت للعالمین مانا اور خاتم النبیین مانا۔ اس لیے اللہ ترغیب دینے کا حکم دے رہا ہے اور وہ روکنے کی کوشش میں ہے نہیں جی جہاد کرنا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہے مرزائیوں کے مذہب میں کیا ہے کہ جہاد حرام ہے، وہ کہتے ہیں نہیں اب ختم ہو گیا۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو فرمایا تھا محبوب جہاد کی ہر وقت ضرورت ہوگی، اس لیے تم ترغیب دیتے رہو اہل ایمان کو، تیار رہو کسی موقع پر بھی ضرورت ہوگی اور رہ گئی تمہاری کمزوری۔ اب یہاں ترغیب میں ایک مثال یہاں محدثین اکرام اور مفسرین اکرام نے فرماتے ہیں اگر کافر لڑنے کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب دینے کے لیے مسلمانوں کے خلاف اس طرح کے لالچ دیتے ہیں، ان کو طمع دیتے ہیں، تو تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم بھی ان کو ترغیب دو اس مقصد کے لیے جو کچھ ان کو انعام دینے کا لالچ دینا پڑے، مقصد ہے دین کا کام کرنا، اس کے لیے جو کچھ بھی کر گزرتے ہو کرو اور ان کو تیار کرو دین کے اس کام کے لیے۔ یہاں محدثین اکرام اور سیرت نگاروں نے جنگ بدر کے ساتھ متعلقہ ہی ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ امیہ بن خلف کا ایک بیٹا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بڑی سزائیں دیا کرتا تھا، تو یہ میدان بدر میں مارا گیا، قتل ہوا۔ اس کا بیٹا تھا صفوان، ایک اور آدمی تھا اس کا نام تھا عمیر بن وہب۔ صفوان کا ابا وہاں جنگ بدر میں قتل ہو گیا، اس کو بڑا دکھ تھا، میرا بڑا تھا جو۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 70 بندے ان کے قتل کیے تھے اور وہ بڑے بڑے سردار، میں نے کیا امیہ بن خلف بھی انہی میں ہے اور ابو جہل بھی انہی میں ہے۔ اچھا دوسرا عمیر بن وہب، یہ دونوں آپس میں دوست تھے، جگہ پہ اکٹھے ہوئے تو کہتے بات یہ ہے تیرا پیو مر گیا اور میرا بیٹا انہوں نے قیدی بنا دیا، اب میرا بس نہیں چلتا۔ عمیر کہتا ہے صفوان کو میرا بس نہیں چلتا، اگر میرا بس چلتا ہوتا تو میں یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بیٹے کا اور تمہارے باپ کا بدلہ لے لیتا۔ صفوان کہتا ہے تمہیں پرابلم کیا ہے؟ کہتا ہے ایک تمہیں بہت زیادہ مقروض ہوگی، میرے اوپر قرضہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر میں چلا جاؤں وہاں مجھے کچھ بھی ہو جائے تو میرے بچوں کا کیا بنے گا؟
اب صفوان نے اس سے وعدہ کیا، اسے کہا کہ میں قسم دیتا ہوں تم مدینے چلے جاؤ اس مقصد کے لیے کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنا ہے، اور تمہارے رہ گئے بال بچہ ان کی ذمہ داری بھی جب تک میں زندہ ہوں ان کا پیٹ میں پالتا رہوں گا، لوکاپن کروں گا، اور رہ گیا یہ کہ تیرا قرضہ وہ بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں قرضہ بھی تیرا ادا کر دوں گا، یعنی ایک ایگریمنٹ ہو رہا ہے۔ اب اللہ کریم جل جلالہ بتا رہے ہیں اگر کفر کے مقابلے میں تم مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو تمہیں بھی اس طرح کرنا چاہیے، دوسرے مسلمانوں کو ترغیب دینے کے لیے ان کی ذمہ داریاں اٹھاؤ، تو یہ کام کر یا تیرا یہ کام گھر والا جو ہے اس کو میں سنبھال لوں گا۔ اچھا اب ہوا بڑا عجیب، عمیر نے گھر سے تیاری کی، تلوار کو تیار کیا، تیز کیا، اس کو زہر میں بجھایا، یہ دیکھتے ہیں کہ تلوار وہ تیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں رواج یہ ہوتا تھا کہ تلوار کو وہ زہر لگاتے تھے، بار بار پھر گرم کی زہر لگائی تھی تاکہ دونوں قسم کے اثر ہوں اس بندے پر جس کو تلوار سے وار کیا جائے، جس کو مارا جائے۔ عمیر نے تلوار لی، مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گیا، مسجد نبوی شریف کے سامنے گیا، وہاں جا کر اونٹ بٹھایا۔ اتفاق سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمیر آیا ہے بدمعاش بندہ ہے، خیر نہیں ہے، کوئی گڑبڑ کرے گا، تلوار بھی اس نے لٹکائی ہوئی ہے اپنے گلے میں۔ اچھا تو حضور نے ساتھ فرمایا کوئی بات نہیں، اس کو لے آؤ میرے پاس۔ عمیر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پکڑا، چلا ہے حضور کی بارگاہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، حضور پوچھے عمیر کیسے آئے ہو؟ کہتے جی میرا بیٹا قیدی ہے تو میں آپ سے کوئی بات چیت کرنے آیا ہوں کہ میرے بیٹے کا کوئی نہ کوئی حل نکال کر اس کو رہا کر دو۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا اگر بیٹے کی رہائی کا میرے ساتھ کوئی مسئلہ کرنا ہے تو یہ تلوار لے کر آنے کا مطلب کیا تھا؟ وہ کہتے ہو کہ اصل میں چونکہ بیٹا تھا نا، اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے تو میں یاد ہی نہیں رہی کہ تلوار میرے گلے میں ہے، تو جیسا میں تھا ایسے ہی میں آ گیا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ ابتدا میں اللہ نے کیا فرمایا، اے نبی یا ایھا النبی، اچھا کہ اب نبی یہ عربی کا لفظ ہے، تو عربی میں نبی کا معنی کیا ہے؟ یہ جس کو ہم نبی کہتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں بتانے والا۔ قیامت کو اللہ نے اسی لیے نابعون کہا ہے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، نابعون غیب کی خبر کو کہتے ہیں، اور جو غیب کی خبر دیتا ہے عربی میں اس کو نبی کہتے ہیں۔ اس لیے یاد دوستوں نے بہت سے لوگوں نے جب قرآن مجید کا ترجمہ کیا نا تو نبی کا ترجمہ نہیں کیا جی، صرف ایک ہے امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جب انہوں نے ترجمہ کیا نا تو فرمایا یہ بڑا ظلم ہے جی، بھائی نبی بھی عربی کا لفظ ہے، اگر باقیوں کا ترجمہ کرنا ہے تو نبی کا ترجمہ نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیوں؟ اس سے ان کے عقیدے پر زرد آتی تھی کہ نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں بتانے والا، تو جب کوئی جاننے کا نہیں غیب کو بتائے گا کیسے؟ اس لیے نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ غیب کا علم رکھتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے۔ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمیر آئے ہو تم بیٹے کی رہائی کے لیے، تلوار لے کر آئے ہو، کہتے ہو میں بھول گیا ہوں، تو وہ ہجر میں وہاں دو پہاڑیوں کے درمیان ایک جو جگہ بنی ہوئی تھی وہاں صفوان کے ساتھ کیا باتیں ہو رہی تھی، سبحان اللہ، یہ صفوان کے ساتھ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ میں نے اس کو بتایا تھا کہ میں جا رہا ہوں اپنے بیٹے کی رہائی کے، نہیں کچھ اور بھی بتایا تھا۔ اچھا اگر پھر آپ کو پتا ہے تو آپ بتا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے ساتھ اس کا یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ اس تیرے بال بچوں کی رکھوالی وہ کرے گا اور تیرا قرضہ وہ اتارے گا، اس کے بدلے میں تو مجھے قتل کرے گا، تو اس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا۔ سن لو اللہ حائل بینک و بینی، اللہ تمہارے اور درمیان حائل ہے میرے، تو میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اب اسے سوچا کہ وہاں تو کوئی بندہ تھا ہی نہیں، جب ہم مشورہ کر رہے تھے، پلانیں کر رہے تھے، تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین ہو گیا یہ بات تو صفوان اور میرے سوا کسی کو پتہ نہیں تھی، ہم نے مکہ شہر کے اندر بھی نہیں کی تھی، کہیں دائیں بائیں سے گلی سے گزرتا ہوا کوئی بندہ سن نہ لے یا ہمیں دیکھ نہ لے، اس لیے ہم پہاڑی میں گئے تھے، وہاں جا کر ہم نے باتیں کی، یقیناً یہ بات خود خدا نے
تمہیں بتائی ہے اور تم نے جانی ہے، اب آپ کی نبوت کے انکار کرنے کا کوئی مطلب نہیں، مجھے کلمہ پڑھا دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان جو ہے عالیہ، یہ اللہ نے اہل ایمان جن صحابہ کو دیا۔ ابھی زمانے میں کیا ہے، ہم مناظرے کرتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ہم نے مطالعہ کیا تو اس کے متاثر ہو گئے اسلام سے لہذا مسلمان ہو گئے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جب بھی کوئی مسلمان ہوا، یہودی اس لیے مسلمان ہوئے، جو بھی مسلمان ہوا اسے دیکھا کہ اس کتاب میں اس نبی کی بات ہو رہی ہے جو ساری نشانیاں محمد عربی کے اندر پائی جاتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عیسائی بھی اس لیے مان گئے حضور کو کہ انجیل کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی وہ ساری نشانیاں پہلے سے ہی موجود تھیں۔ اور باقی جو مشرک تھے، مشرکوں نے کب مانا؟ جب بیامنہ کے لال کا کوئی معجزہ اور شان دیکھی، انہوں نے کہا ایسی شان والا جھوٹا نہیں، خدا کا نبی ہی ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمایا۔ پھر اللہ ارشاد فرما رہا ہے، ابو بندہ تو مسلمان ہو گیا، پھر اللہ کریم یہاں ارشاد فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تم کچھ کمزور ہو اور کمزوری میں تم کوئی سوچ رہے ہو کہ پتہ نہیں کیسے مقابلہ ہوگا۔ تمہاری کمزوری کی وجہ سے ایک بات یاد رکھنی ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا جی۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے کچھ تخفیف اور کمی کر دی ہے۔ پہلے تمہارے لیے حکم تھا وہ عام بڑے بہادروں کے لیے تھا، اب چونکہ تم کمزور ہو اس لیے ہم تمہارے لیے اس کمزوری کی وجہ سے ایک حکم اور بدلا دیتے، کیا فَإِنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، تمہاری کمزوری کی وجہ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ تم ایک اکیلا بندہ دو کے مقابلے میں کافی ہوگا۔ دو دشمن آئے نا تمہارے، تم اکیلے ہو ان کے مقابلے کے لیے تم کافی ہو۔ فَإِنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ، تم میں 100 ہوگا، دشمنوں کے 200 ہوں گے تو تم اس پر غالب آ جاؤ گے۔ وَإِنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اگر تمہیں صبر، شرط صبر کی ہے جی، اگر تم صبر کرنے والے ہوئے 1000 تم ہوئے تو اللہ کے حکم سے 2000 کے مقابلے میں تم غالب آ جاؤ گے۔ اور شرط آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کیوں نہ ہو، واللہ مع الصابرین، جو صبر کرتے ہیں خود خدا ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اب آگے اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے مسلمانوں سے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا۔ یہ جنگ بدر میں جو واقعات پیش آئے اس میں عربی زبان میں اس کو عتاب کہتے ہیں، نہیں یہ ایسا کیوں کیا آپ نے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ رب العالمین جل جلالہ نے صحابہ کرام کو ہوا یہ، اللہ یہ چاہتا تھا کہ جتنے مشرک جنگ بدر میں آئے ہیں، میدان بدر میں مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرنے آئے ہیں، ان سارے کے ساروں کا بیڑا غرق کر دیا جائے، ان سب کو مار دیا جائے۔ لیکن مسلمانوں جب دیکھا وہ بھاگ گئے، انہوں نے کہا چلو شکر ہے جی، جانے دے گی، جانے دے۔ اب وہ کچھ بھاگ گئے اور جو رہ گئے مسلمانوں نے ان کو قیدی بنا لیا۔ اب کچھ لوگوں نے یہ دیکھا جو بھاگ گئے ہیں ان کا سامان وہاں پڑا ہوا ہے، اس سامان کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات تو اچھی نہیں ہوئی، میں تو یہ چاہتا تھا کہ کفر کا ہمیشہ کے لیے نام مٹ جائے تاکہ اللہ کا دین غالب آ جائے اور ساری دنیا یہ کہے لیظہرہ علی الدین کلہ، بس اسلام اسلام ہی رہ جائے۔ لیکن جلد بازی کی انہوں نے، اور جو بھاگ رہے تھے چاہیے تھا ان کے پیچھے جاتے، اب یہ بھی بھاگنے کی کوشش کرتے، قیدی بھی، ان کو بھی مار دیتے تاکہ ان کا نام مٹ جاتا۔ تو چونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم نے جب سمجھا کہ ٹھیک ہے جی وہ جا رہے ہیں، بھاگ گئے ہیں، تو جو بچ گئے تھے ان کو پکڑ لیا، وہ قیدی بن گئے۔ اب ٹوٹل 70 بندے قتل ہو گئے تھے اور 70 جو ہے ان کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ اب یہاں قیدی بنانے کے بعد رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں تم نے ان کو قیدی بنا لیا لیکن اچھی بات نہیں ہے، اور دوسرا یہ فرمایا تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، خدا تو یہ چاہتا تھا تمہاری آخرت اچھی ہو جائے اور تم ان کی مال غنیمت کے چکر میں پڑ گئے۔ اب یہاں اس کو عتاب فرمایا ہے رب العالمین جل جلالہ، مخاطب کس کو ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ خدا کا ڈائریکٹ عتاب اگر صحابہ پر ہوتا صحابہ برداشت نہ کر سکتے، دنیا والے
لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن صحابہ بڑے رقیق القلب، بڑے نرم دل ہیں۔ سرکار کا ایک طریقہ تھا، اللہ حضور کو مخاطب ہیں اور حضور علیہ السلام صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر ان سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے یہ بات حضور کو مخاطب ہو کر تھی صحابہ کے بارے میں، لیکن خطاب اللہ نے کس کو فرمایا؟ صحابہ کو نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑے غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ ایسا ہو جائے، ان کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن تم نے جلد بازی کی ہے۔ اب یہاں وہ جو 70 آدمی قتل ہو گئے تھے وہ تو گئے، اور جو 70 آدمی وہاں قیدی بنے تھے اس کے لیے اب ایک اور مسئلہ آ گیا تھی، ان کو رکھا جائے۔ کافر نے وہاں یہ پرانے گناہ کی سوچا تھا یار کتنی دیر تک رکھیں گے، مسلمان غریب تو ہیں، تو قیدیوں کو خواہ مخواہ روٹی دینی کوئی آسان کام ہے؟ 70 بندے کو روزانہ صبح شام دوپہر کا کھانا دینا پڑے، تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک تھا، تو وہ خود بخود ہی چھوڑ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، اچھا جی بتاؤ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ۔ یہ عبداللہ ابن رواحہ جو ہے یہ کون ہے جی؟ یہ حضور کے نعت خان ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی آواز میں بڑی درد تھی، بڑی درد کے ساتھ نعت پڑھتے تھے۔ جب نعت پڑھتے نا تو یہاں تک آتا ہے، بلکہ بخاری سے بھی حدیث ہے اور دوسری سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اونٹ چل رہے ہوتے تو یہ اتنا ترنم کے ساتھ، اتنی خوبصورت الہام اور آواز کے ساتھ کچھ پڑھتے، اور اس کی تاثیر یہ ہوتی کہ اونٹ جو ہے وہ بس یوں مست ہو جاتے، اب ان کے اوپر جتنا بھار ہے ان کی بھی کوئی پرواہ نہ ہوتی، اور زیادہ کی سپیڈ سے جا رہے ہیں اس کی بھی کوئی پرواہ نہ ہوتی، بس دوڑتے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرماتے عبداللہ تھوڑا نرم ہاتھ رکھو، یہ جانور ہیں، اب ان کو ہوش کوئی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب تم بولنا بند کر دو گے، پڑھنا بند کر دو گے، پھر تم محسوس ہوگا ٹانگیں درد کرنے لگیں گی، پھر تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں چلا۔ یعنی ان کی بڑی اچھی باتیں ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کی، کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ پھر عرض کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ہاں جی بتاؤ جی کیا سلوک کیا جائے ان کے ساتھ؟ ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لیا جائے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہاں بھائی عمر تم بتاؤ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان کو چھوڑیں گے، انہوں نے جو کچھ پہلے ہمارے ساتھ کیا اب یہ چھوڑیں گے نہیں تو ان کو یاد آئے گا ہمارے بڑوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ سارے تیار ہو کر پھر ہم پر حملہ کریں گے۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے ہم مسلمانوں میں جو ان کا کوئی رشتہ دار ہے نا، وہ رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو پکڑے اور یوں ہی اس کا گلا کاٹے، جس طریقے سے انہوں نے ہمارے مسلمانوں کے مقابلے اور وہاں مکہ معظمہ میں ہمارے ساتھ ظلم و ستم کیا تھا۔ یہ عمر فاروق عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کہ ہاں جی آپ بتائیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ میں جو کچھ ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو پھر ہر بندہ یہ کہنے پہ مجبور ہوگا ان کو جتنی سزا دی جائے وہ کم ہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ ان کی بیویوں اور عورتوں کے ساتھ جو سلوک ہوا تھا بندہ یقیناً حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ہی دیکھ لیں کہ یہ بڑے ظلم کیے تھے۔ اب مسلمانوں نے چونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے تھے وہ سارے کہتے تھے ان کو وہ سزا ملنی چاہیے۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال تو یہ ہے کہ یہاں ہمیں لکڑیاں اکٹھی کرنی چاہیے، آگ جلانی چاہیے، ان سب کو آگ میں ڈال دینا چاہیے، یہ دھرتی پر رہنے کے قابل نہیں ہے، ان کو جلا دیا جائے۔ اب تینوں باتیں ہوئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبحان اللہ حضور ارشاد فرماتے ہیں مجھے ابو بکر کی بات پسند آ رہی ہے۔ حضور رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا مجھے ابو بکر کی بات پسند آئی ہے، چلو پھر بھی چھوڑ دیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اب اس کے بعد رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس وقت اللہ کو بھی بڑا غصہ تھا میرے محبوب کے ساتھ۔ دیکھیے جی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اگر کوئی بہت سے واقعات تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ دوسرے صحابہ کا مطلب ٹکراؤ بھی ہو جاتا تھا۔ اب بندہ سوچے یار اتنی بڑی شان والا ہے، اب اس کے بارے میں یہ بات کی جائے تو اصل میں سوچنا یہ ہے کہ مسلمان صحابہ پہلے یہ دیکھتے تھے کہ آمنہ کے لال کی سائیڈ کس پر ہے،
حضور جس طرف ہوتے صحابہ اس طرف توجہ رکھتے، باقی کوئی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا۔ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا محبوب ایسا نہیں چاہیے تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی رونے لگ گئے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود رونا شروع کر دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ کر روتے ہوئے عرض کرتے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے عمر کہ جو فیصلہ ہم نے کیا ہے اللہ کریم جل جلالہ اس فیصلے پر خوش نہیں ہے، اگرچہ کیونکہ ہم نے کر دیا تھا، اللہ نے فرمایا ہم محبوب تیری ہی مرضی ڈھونڈتے ہیں، تیری جو منشا ہوتی ہے ہم اس کی ہی طلب کرتے ہیں، اس لیے کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن حقیقت میں اللہ کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا تھا، وہ اتنے اللہ کی دشمن ہے کہ اللہ چاہتا تھا کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فیصلے پر یہ وہ جو 18 کے فدیہ دیں اور رہا کر دیا جائے، خالق عالم جل جلالہ نے رضامندی کا اظہار کیا۔ اب ان سے لیا کیا جائے گی؟ وہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جن سے فدیہ لیا جائے اور ان کو درہم و دینار دے کر چھوڑ دیا جائے، لیکن کچھ ایسے بھی جن کے پلے کچھ نہیں، ان کا کیا بنے گا؟ اب اس کے لیے طے یہ ہوا کہ یہ ہر بندہ، ہر قیدی 10 مسلمان بچوں کو لے، ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو ہم اس کو رہا کر دیں گے۔ علم کی اتنی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بتائی ہے۔ فرمایا جس کو نہیں دے سکتا فدیہ تو ٹھیک ہے نہ دے، ہمارے جو بچے ہیں ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ اب اس کے بعد ایسا ہی ہوا، بہت سے مسلمانوں کے بچوں نے کافروں سے تعلیم حاصل کی، اور یوں رب العالمین جل جلالہ نے ان کو رہائی دی، اور بالآخر یہ ہوا سرکار کی رحمت اللہ علیہ کام آئی، تو جن کو اللہ کے محبوب نے آزاد کیا تھا کچھ اسی دن مسلمان ہو گئے، اور کچھ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ حضور کی نگاہ جو ہے وہ بڑی وسیع ہوتی ہے۔ اب یہ تھا کہ مسلمان پریشان تھے کہ اللہ نے ہم سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم نے چھوڑا کیوں کافروں کو۔ اب ان کا جو مال غنیمت ہے اس کے بارے میں اللہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم تریدون عرض الدنیا، تم دنیا کے چکر میں پڑے ہوئے ہو، یہ پیسہ اور یہ جو کچھ یہاں مال پڑا ہوا تھا ان کو اکٹھا کرنے لگا، تم تو یہ ناراض ہو گئے، خدا ناراض ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر یہ حرام ہو جائے گا، اب ہمارے غنیمت کھا نہیں سکتے۔ لیکن رب العالمین جل جلالہ جب راضی ہو گئے اپنے محبوب علیہ السلام کی منشاء کے مطابق، پھر ارشاد فرمایا ولولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے اگر مال غنیمت تم پر پہلے حلال کرنے کا حکم نہ دے دیا ہوتا تو پھر آج تمہیں بڑی سخت سزا ملتی۔ دیکھیے جی مال غنیمت کے پیچھے لگ گئے اور کافروں کو چھوڑ دیا، اللہ کو ناراضگی ہوئی، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا بات یہ ہے اس کی بھی تو اجازت میں نے دی تھی نا کہ مال غنیمت حلال ہے دے لو، اس لیے میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اور اگر میں نے پہلے مال غنیمت کی اجازت نہ دی ہوتی آج تم پر میں سخت عذاب نازل کرتا۔ اب فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پاکیزہ اور حلال یہ مال غنیمت کھاؤ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، لیکن ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو آج یہ الحمدللہ 5واں رکوع ہم نے 10ویں سپارے کا درس کے طور پہ سنا ہے۔ خالق عالم جل جلالہ قبول فرمائے اور اس کے صدقے ہمیں قرآن پاک سیکھنے سننے کی اور محبت سے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔